اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے اس قصے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ وہ رات کو اس شہر میں رہیں، جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربار باری میں گڑ گڑا کر یہ گریہوزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ اگر سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدے دل سے ایمان لائے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہوزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں شہر
فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ عقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیہ کریمہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آپ کو نگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی ضعیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ کرو کی ایک بیل اگ آئی، اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئے، اور سب انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہیں، جبکہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ڈالا تو ڈکیلے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا۔ جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کرو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔